اللہ تعالیٰ کے ناموں اور صفات کی فہرست میں دو نام، ایک ہے الخالق اور دوسرا ہے الخلاق۔ الخالق والخلاق، یہ دونوں نام بھی اللہ کے بابرکت اور اللہ کے خوبصورت ناموں میں یا صفات میں یہ شمار کیے جاتے ہیں۔ آئیے ان ناموں کے ثبوت کے لیے چند آیتیں دیکھتے ہیں۔ قرآن حکیم میں الخالق کا جو نام ہے یا لفظ ہے کئی ایک جگہ پر آیا ہوا ہے۔ بطور مثال چند آیت دیکھیے۔ سورہ الحشر آیت نمبر 124 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں هو اللہ الخالق البارئ المصور، وہی اللہ جو الخالق ہے، پیدا کرنے والا ہے، البارئ وجود میں لانے والا ہے، المصور اور صورت بنانے والا ہے۔ اسی طرح دوسری آیت کریمہ دیکھیے جو سورہ الزمر کی آیت نمبر 62 ہے۔ اللہ تعالیٰ اس میں فرماتے ہیں اللہ خالق کل شیء، اللہ ہر چیز کا خالق ہے، وہو علی کل شیء وکیل، اور وہ ہر چیز پر وکیل ہے، نگراں ہے یا پھر کارساز ہے۔ یہ دو آیت کریمہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے الخالق نام کا ثبوت ہمیں ملتا ہے۔ یہ باتیں اس لیے بھی کہی جا رہی ہے کہ بعض لوگ اسماء و صفات کے باب میں گمراہ ہوئے، اور اس لیے گمراہ ہوئے کہ انہوں نے اللہ رب العالمین کے لیے بہت ساری صفات کا انکار کیا۔ اللہ تعالیٰ نے جب اپنے لیے کسی نام کو منتخب کیا اور کسی نام کے ثبوت کے لیے رب العالمین نے آیتیں نازل کی، تو ہمیں اس نام کو اللہ کے لیے ثابت رکھنا ہے۔ جب اللہ نے اپنے لیے خالق کہا تو ہم اسے خالق کہیں گے، لیکن ہم یہ عقیدہ رکھیں گے، جیسا کہ بارہا یہ بات کہی جاتی ہے اور یہ بات یاد بھی رکھنی چاہیے کہ اللہ رب العالمین خالق ہے تو وہ اپنی شان کے مطابق ہے، اسے ہم کسی چیز سے تشبیہ یا اس کی کسی چیز سے مثال نہیں بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کس طرح سے خالق ہے وہ اپنی شان کے مطابق اور اپنی عظمت اور جلال کے مطابق۔ تو یہ پہلے نام کا ثبوت ہمیں دو آیتوں سے ملا۔ اب دوسرا جو نام اسی کے ساتھ ہے وہ ہے الخلاق۔ تقریباً دونوں کا معنی ایک ہی ہے، بس تھوڑے سا معنی اس میں فرق ہے۔ خالق پیدا کرنے والا، وجود میں لانے والا، الخلاق یہ اسی سے مبالغے کا صیغہ ہے، اس کا بھی معنی ہم آگے بیان کریں گے۔ ابھی اس کی ثبوت کے لیے چند آیت دیکھتے ہیں۔ پہلی آیت سورہ الحجر کی آیت نمبر 86 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان ربک هو الخلاق العلیم، بلا شبہ تمہارا رب خلاق العلیم ہے، الخلاق العلیم۔ یہ ایک آیت ہو گئی۔ دوسری آیت دیکھیے، اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ یاسین آیت نمبر 81 میں بلا وهو الخلاق العلیم، کیوں نہیں، وہی خلاق ہے اور وہی العلیم ہے۔ تو یہاں بھی دیکھیے دونوں آیت میں اللہ رب العالمین نے اپنے لیے الخلاق صفت کا استعمال کیا ہے، یا الخلاق لفظ کو جو ہے رب العالمین نے ذکر فرمایا ہے۔ تو اللہ رب العالمین کا ایک نام الخلاق ہے اور ایک الخالق ہے۔ یہ دونوں نام بھی اپنے سامنے رکھیے۔ تو اللہ الالہ، الرب، الرحمن، الرحیم، اور الحی القیوم، اور اس کے بعد الخالق الخلاق۔ اس طرح سے ہمارے پاس کل جو ہے 9 نام ہو گئے۔ اللہ الالہ، اللہ الالہ، الرب، الرحمن، الرحیم، اور اسی طرح الحی القیوم، الخلاق اور الخالق۔ تو سارے ناموں کا تذکرہ آ چکا ہے۔ اب یہاں پر ہم معنی دیکھیں گے کہ الخالق یا الخلاق کا معنی کیا ہوتا ہے۔ تو یاد رکھیں اس لفظ کا، یعنی یہ لفظ جس سے بنا ہوا ہے الخلق سے، پیدا کرنا، تو جو الخلق کا لفظ ہے اس سے 2 معنی مراد ہوتے ہیں۔ پہلا معنی یہ ہوتا ہے کہ کسی چیز کو ایجاد کرنا اور اس کو نئے سرے سے لے کر آنا بغیر کسی پہلی مثال کے۔ پہلے ایسی کوئی مثال نہیں آئی اور اس کے بعد کیا ہے کسی چیز کو عدم سے وجود میں لانا، ایک معنی اس کے اندر یہ پایا جاتا ہے۔ تو جب ہم کہیں گے اللہ الخالق ہے تو معنی یہ ہوگا
کہ ساری کائنات کو اللہ کے سوا جتنی چیز ہے سارے عالم کو بغیر کسی پہلی مثال کے عدم سے وجود میں لانے والی ذات تھی نہیں، کوئی مثال نہیں تھی، اس چیز کا کوئی وجود ہی نہیں تھا، اس کا کوئی حصہ بھی نہیں. ایسا نہیں ہے جیسے ایک ہوتا ہے دریافت اور ایک ہوتا ہے ایجاد. دریافت کس کو کہتے ہیں کہ چیزیں کہیں نہ کہیں موجود تھی، کسی آدمی نے اسے ڈھونڈ کے نکال کے سامنے لے آیا دنیا کے سامنے، اس کو کہتے ہیں دریافت. اور ایجاد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایجاد کا مطلب بھی یہی ہوتا ہے. ایجاد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان کیا کیا، کچھ چیزیں لیا، اس کو ملا جلا کے کوئی چیز بنا کے بتا دیا کہ یہ چیز ہے. لیکن خلق کا معاملہ کیا ہے؟ خلق کا معاملہ یہ ہے کہ نہ تو اس کا کوئی جز موجود تھا، نہ تو وہ کہیں موجود تھی کہ اللہ نے اسے لا کر سامنے کر دیا یا چند چیزوں کو ملا کر اللہ رب العالمین نے بنا دیا. نہیں، ہر شے کو نئے سرے سے بغیر کسی مثال کے اس نے بنایا، پیدا کیا، سامنے لایا. اس کو کہتے ہیں الخلق. اس لیے یہ لفظ صرف رب العالمین کے لیے استعمال ہوگا. تخلیق کا لفظ جو ہے صرف اللہ رب العالمین کے لیے استعمال ہوگا، کسی اور کے لیے استعمال نہیں کیا جاتا ہے. اس لیے اللہ رب العالمین کو خالق ہی کہا جائے گا. کوئی اللہ رب العالمین کو موجد بولے، کوئی اللہ رب العالمین کو دریافت کرنے والا بولے، یہ سارے لفظ اللہ رب کی شان کے مطابق نہیں ہے. اب اس معنی کے لیے چند مثال ہم آپ کے سامنے رکھیں گے تاکہ واضح ہو جائے بات. چند مثالیں سے میرا چند دلائل قرآن حکیم کے ذکر کریں گے. سورہ یاسین اٹھائیے آپ، 71 نمبر کی آیت پڑھیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولم یرو، کیا انہیں علم نہیں ہے، کیا انہوں نے دیکھا نہیں، انا خلقنا لہم، کہ ہم نے ان کے لیے پیدا کیا، کیا، مما عملت ایدینا، ان چیزوں میں سے جنہیں ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، انعامن، کیا پیدا کیا، چوپائے بنائے، چوپائے پیدا کیے، فہم لہا مالکون، اور پر یہ ان چوپایوں کے مالک بھی بنے. آپ دیکھیے اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا، انا خلقنا لہم، ہم نے ان کے لیے پیدا کیا، مما عملت ایدینا، ان چیزوں میں سے جو ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا. اللہ رب العالمین نے بطور خاص اپنے ہاتھوں کا تذکرہ یہاں پہ کیا اور اپنے ہاتھوں سے بنانے کا تذکرہ کیا. معنی اس کا یہ ہے کہ چیزوں کو بنانے بھی اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے. یہ بطور خاص جو ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے، اور تخلیق کا ذکر پہلے کیا. ایک تو بنا لیا اپنے ہاتھوں سے اللہ رب العالمین نے، اور بنانے کے بعد پھر اسے خلق کیا ہے. تو نہ تو تخلیق میں اس کا کوئی شریک ہے اور نہ بنانے میں کوئی شریک ہے. یہ لفظ ذکر کرنے کا مقصود یہی ہے کہ کہیں بھی مومن کے ذہن و دماغ میں شرک کا شائبہ نہیں پیدا ہونا چاہیے. اس کے بعد تھا انعامن، کیا پیدا کیا، چوپائے پیدا کی. تو چوپائے جو تھے، ان چوپایوں کا ذکر جو بطور خاص اس لیے ذکر کیا گیا ہے کہ چوپائے جانور جو ہوتے ہیں انسانی زندگی سے الگ نہیں ہو سکتی، انسانی زندگی سے الگ نہیں ہو سکتی. کہیں نہ کہیں انسان اس کا ضرور استعمال کرتا ہے، ان سے فائدہ اٹھاتا ہے، نفع اٹھاتا ہے، اس کو الگ نہیں کیا جا سکتا. انسان کتنی بھی کہیں بھی چلا جائے ان سے وہ الگ نہیں ہو سکتا، کہیں نہ کہیں ان سے واسطہ ضرور پڑے گا، وہ نگاہوں کے سامنے ضرور ہوں گے. اچھا، اور چیزوں کا استعمال نہیں کیا. انسان کچھ چیزیں مین میڈ ہوتی ہے، انسان اپنے ہاتھوں سے بنا لیتا ہے، لیکن چوپائے کبھی کوئی کسی انسان نے بنایا؟ کسی نے نہیں بنایا. آج بھی لوگ اس کوشش میں بھی لگے ہوئے ہیں، لیکن وہ کوشش بھی کیسی ہے، وہ کہیں نہ کہیں سے ادھر ادھر کر کے ہی بنایا جاتا ہے. لیکن وجود میں لا کر کوئی چوپایا بنا دے ایسا نہیں ہوگا. تو یہاں پر بھی خلقنا کا تذکرہ ہے. تو خالق کا مطلب یہی ہوتا ہے بغیر کسی مثال کے نئے سرے سے انوکھے انداز میں کسی چیز کو پیدا کرنا. اسی طرح دوسری آیت دیکھیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ القمر آیت نمبر 49 کے اندر، اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدْرٍ. اب یہ دیکھیے اللہ رب العالمین کی عظیم قدرت کیا ہے. فرمایا اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ، بلا شبہ ہم ہر چیز کو، خلقناہ، ہم نے ہی پیدا کیا ہے، یعنی ہر چیز کو وجود میں ہم نے ہی لایا ہے. بقدر، ایک اندازے کے ساتھ. ذرا سوچئے کہ ہمارے رب کی قدرت کتنی عظیم ہے. وہ رب کتنا طاقتور ہے کہ ہم اس کی قدرت کے کیفیت کو، اس کی قدرت کی کسی چیز تک ہم پہنچ نہیں سکتے. ہر شے جس کو بھی ہم شے کہہ سکتے ہیں، اللہ کے علاوہ ہر چیز شے ہے، ہر چیز عالم ہے. ہر چیز کو اس نے پیدا بھی کیا اور ایک اندازے سے، ایک تقدیر کے ساتھ پیدا کیا. کب کون سی چیز کہاں کدھر کیسے رہے گی، اس سارے اندازوں کے ساتھ، تقدیر کے ساتھ اللہ نے پیدا کیا. اس لیے کہا جاتا ہے انسان اپنے مقصد تخلیق کو پہچان کے رکھے، کیونکہ ساری کائنات اسی کے لیے پیدا کی.
تو وہ کس لیے پیدا کیا ہے؟ اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ، اور کبھی یہ نہ سوچے کہ یہ دنیا یوں ہی ہے، بنائی ہے اور اس کے بعد ختم ہو جائے گی، ہم بھی آئے ہیں، کھائیں گے پیئیں گے چلے جائیں گے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اللہ نے ایک تقدیر کے ساتھ، ایک مقصد کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ تو بہرحال یہاں بھی اللہ رب العالمین نے اپنے تخلیق کا یعنی پیدا کرنے کا تذکرہ کیا ہے کہ ہر چیز کو ہم نے ہی پیدا کیا اور ایک تقدیر کے ساتھ پیدا کرنا، ایک تقدیر کے ساتھ پیدا کرنا۔ انسانوں میں دیکھو کوئی چیز بنا دی جاتی ہے، کوئی اندازہ نہیں ہوتا، بنا دیا، پھر اس کو بناتا ہے، مارکیٹ میں وہ چیز آتی ہے، انسان اس کو ایکسپیریمنٹ کرتا ہے، تجربہ کرتا ہے، پھر فیل ہوتا ہے، پھر جاتا ہے، پھر آتا ہے، پھر جاتا ہے، کئی مرحلے طے کرنے کے بعد بھی چیز مکمل نہیں ہوتی ہے۔ رب نے کیا فرمایا؟ اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَر، ہر چیز کو ہم نے پیدا کیا اور ایک اندازے سے پیدا کیا ہے، اور ایسا اندازہ ہے فَنِعْمَ الْقَادِرُونَ، کتنا بہترین اندازہ کرنے والے ہیں۔ ایسی تقدیر پیدا کی، کہیں کوئی چیز فیل نہیں ہوتی۔ دیکھیے سورج اور زمین اور آسمان کتنی صدیاں گزر گئی قائم ہو، آج تک کوئی گڑبڑی نہیں آئی۔ سورج اپنے وقت پر نکل رہا ہے، سورج نے کبھی بغاوت نہیں کی۔ چاند اپنے وقت پر نکل رہا ہے، کبھی بغاوت نہیں کی، کبھی کچھ نہیں ہوا اور نہ ہوگا۔ اللہ نے کہا اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَر۔ تو یہ دو مثالیں ہم نے اس لیے پیش کی تاکہ یہ معلوم ہو کہ اس خالق اور خلاق کا جو معنی ہے الخلق، پیدا کرنا، اس کا ایک معنی کیا ہوتا ہے؟ عدم سے، بغیر کسی مثال، پہلی مثال کے، بغیر کسی سٹرکچر کے، بغیر کسی پلاننگ کے، ہاں کیا ہے، منصوبے کے، چیزوں کو وجود میں لانا، بڑے انوکھے انداز میں وجود میں لانا، یہ ایک معنی ہوتا ہے۔ اس کی دلیل ہم نے ذکری۔ دوسرا معنی انشاءاللہ ہم آئندہ درس میں ذکر کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں رب العالمین تو ہمیں اپنا حقیقی صحیح تعارف جو تو نے قرآن حکیم میں کروایا ہے اسے حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرما، اور وہ تعارف جو تو نے اپنے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا ہے اسے حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرما، آمین۔